نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کی مبارک ساعات سے، اس کے لمحات سے، اس کے روز و شب سے ہم سب مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اہل سنت، اس ماہ کریم میں جہاں نیکیوں کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے عام مہینوں کے مقابلے میں، اس میں روزوں کا اضافہ ہے، اس میں قیام اللیل ہے، تراویح ہے اور اخیر عشرے میں اعتکاف ہے، اور اخیر عشرے کی 5 طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب عبادات کا سلسلہ بڑھایا گیا تو نیکیوں پہ اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، 1 کا 70 اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس ماہ کریم میں سنی بھائی اپنی قضا نمازیں جلد سے جلد اپنے ذمہ سے اتاریں، خوب تلاوتوں کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں اور اس کی راتوں میں جاگ کر رب کو راضی کریں۔ اس ماہ کریم کی جب آمد ہوتی ہے، ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے، نور کا ماحول بن جاتا ہے اور مسلمان وہ نعمتیں کھاتا ہے جو عام مہینوں میں اسے کھانا تک نصیب نہیں ہوتی، اور ایسا امیر و غریب سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس ماہ کریم کی آمد پر لوگ اپنے خزانوں کے منہ کھول کر غریب سنیوں کی بھی خدمت کرتے ہیں اور مدارس دینیہ کی بھی خوب خدمت کرتے ہیں۔ میں آج اس گزارش کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ الحمدللہ 9 سال کے عرصے سے تنظیم سنی جمعیت الاحناف ہر ماہ انگریزی 11 تاریخ کو 100 غریب سنیوں کو راشن تقسیم کرتی ہے۔ مہاراشٹر کے دیہاتوں کے علاقے میں 10 اماموں کو سیلری دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ غریب بچیوں کی شادیوں میں مدد، روزگار میں مدد، علاج میں مدد اور تعمیر مساجد میں حصہ لینا، تعمیر مدارس میں حصہ لینا، ایسے بہت سے دینی و فلاحی کام تنظیم کے ذریعے ہو رہے ہیں اور الحمدللہ استقامت کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور آپ حضرات کا تعاون رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے اور ہماری ٹیم کے لوگوں نے ایک بڑا نیک کام سوچا ہے کہ ممبئی کے مضافات میں ایک بڑی سی جگہ لے کر ایک عالی شان عمارت مدرسے کی بنائی جائے، جس میں مسجد بھی ہو، خانقاہ بھی ہو، لائبریری بھی ہو، مہمان خانہ بھی ہو، طلباء کے رکنے کا انتظام بھی ہو اور اساتذہ کے لیے بھی اس کے اندر کمرے ہوں۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہندوستان میں اتنے مدرسے ہیں، پھر ایک مدرسے کی اور کیا ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں جہاں مدرسے ہیں الحمدللہ وہ اپنے اپنے علاقے کو کور کیے ہوئے ہیں، اور وہاں سے فارغین جا کر اور جگہوں پر بھی امامت، تدریس وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں کے خاص طبقے کو ہی قرآن کریم صحیح پڑھنا ہے اور باقی کسی کو نہیں پڑھنا ہے؟ کہ خاص طبقے کو ہی عقیدے کا علم سیکھنا ہے، باقی اور کسی پر ضروری نہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کی کے مبارک ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم مخارج کی رعایت کرتا ہوا پڑھے، ایسے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو۔ جو ضاد کا مخرج ہے، جو ذال کا مخرج ہے، جو ذا کا مخرج ہے، جو ضا کا مخرج ہے، تو جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں انہی مقامات سے نکالے جائیں۔ اب دنیا کی دوسری زبانوں میں یہ سہولت نہیں ہے۔ انگلش میں زیڈ آئے گا، اب زیڈ میں ہی آپ کو ضاد بولنا ہے، ذال بولنا ہے، ذا بولنا ہے، ذو بولنا ہے، ضا بولنا ہے۔ اب اس کے لیے اس میں دوسرا کوئی حرف ہی نہیں ہے، لیکن عربی میں اس کی سہولت موجود ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اتنا علم نہ سیکھے قرآن کریم کا، اس کی نماز باطل ہے، اور اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ادارہ ہمارا قائم ہو اس میں محلے کے بچے، قرب و جوار کے بچے، کالج کے اسٹوڈنٹ بھی آئے، 6-7 ماہ کا کورس کریں،
جس میں ان کی نماز صحیح ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم ہو، اور خاص طور سے ان کا قرآن کریم صحیح ہو اور ان کو عقیدے کا علم ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بے دینیت، لا مذہبیت، الحاد بہت زور سے پھیل رہا ہے۔ دیوبندیت، نجدیت، سلفیت اور شیعت و رافضیت و تفضیلیت کی آندھیاں چل رہی ہے اور لوگ اس کے زد میں آ رہے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء سے، مدارس سے دوری ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مدرسہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو وہاں جا کر کورس کرتے ہیں۔ یقیناً مدرسہ اس کے لیے بھی ہے کہ جو مدرسہ ہم بنائیں گے اس میں بھی دور و دراز سے طلباء آ کر قیام کریں گے، اور اس سے فارغ ہونے والا حافظ اتنا ٹھوس حافظ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک ہی نشست میں پورا قرآن کریم سنا سکتا ہے۔ وہاں سے نکلنے والا قاری اتنا جامع قاری ہوگا کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھیں گا تو لوگ عش کر اٹھیں گے۔ ہمارے ادارے سے فارغ ہونے والا بچہ اتنا زبردست عالم بنے گا کہ تمام اسلامی علوم پر اس کو مہارت ہوگی۔ اگر وہ میدان مناظرہ میں جائے گا تو باطل کے دانت کھٹے کرے گا، وہ مذہب و مسلک پر ہونے والے حملے کا مسکت اور دندان شکن جواب دے گا۔ وہ حدیث کا ماہر ہوگا، وہ فقہ کا ماہر ہوگا، وہ تفسیر کا ماہر ہوگا، وہ اصول تفسیر کا ماہر ہوگا، اصول فقہ کا ماہر ہوگا، وہ میدان مناظرہ کا شہسوار ہوگا۔ یہ ساری خوبیاں انشاءاللہ جس ادارے کو میں قائم کرنا چاہتا ہوں، الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھے گا، ان کے نام سے منسوب ہو کر یہ ادارہ قائم کیا جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ امام اعظم کی تقلید کا پٹا 80% مسلمانوں کے گلے میں ہے اور ان کے نام سے نا کے برابر مدرسے ہے، اور حق تو یہ ہے کہ انہی کی فقہ پر اور انہی کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق ہم تمام عبادات کو بجا لاتے ہیں۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت ہے۔ میں جو ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کا یہ کہنا عبث ہے کہ پہلے ہی بہت مدرسے ہیں۔ کچھ مدرسے تو ایسے ہیں کہ جہاں کے فارغین اللہ خیر فرمائے، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف کاغذ میں ہے، اشتہار میں ہے، زبانوں پر ہے، اور حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو وہ ہوا میں، خلا میں، فضا میں، تخیلات میں، تفکرات میں وہی ہے، زمین پر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور ایسے فراڈیے بھی گھوم رہے ہیں کہ جنہوں نے 4 پترے مار لیے، میں جانتا ہوں، میرے دیکھنے میں ہے وہ لوگ، اور جن کو خود کچھ علم نہیں ہے، ناظرہ خواں ہیں، 4 پترے مار کر اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوگوں کے صدقات کو، لوگوں کی زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں۔ میں احباب اہل سنت سے دست بستہ عرض کروں گا کہ جیسے تنظیم کا 9 سالوں سے آپ نے فلاحی کام دیکھا ہے، ایک مرتبہ ہمیں موقع دیں کہ ہم دینی کام میں آگے بڑھیں، اور خاص طور سے اس مدرسے کا قیام عمل میں لائیں۔ یہ مدرسہ اگر بنتا ہے تو اس میں بیرونی طلباء آ کر رکیں گے، اور جو بھی کورسز ہوں گے انشاءاللہ وہ اتنے ٹھوس اور ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ہوں گے، اور خاص طور سے یہ مدرسہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مضبوط قلعہ ہوگا۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسلک کے معاملے میں کبھی میرے اندر نرمی نہیں آتی ہے۔ جب بھی کہیں سے مسلک کے خلاف آواز اٹھتی ہے، الحمدللہ سب سے پہلے میری جانب سے جواب جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی شدت رکھنے والے اور مسلک کے معاملے میں متسلب علماء کی ایک پوری ٹیم تیار ہو۔ تو یہ سارے کام کب ہوں گے؟ جب آپ حضرات تعاون کریں گے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، یہ فقیر کلیم حنفی رضوی اور اپنی زکوٰۃوں کا وکیل بھی آپ کو انہی کو بنانا چاہیے جن پر اعتماد ہو، جو مسائل سے واقف بھی ہوں کہ لوگوں کے اموال کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح حیلہ شرعی کیا جاتا ہے، کس طرح مال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس فقیر کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے تنظیم کا بھرپور تعاون کریں، تو تنظیم سے جو کام اب تک ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ کنٹینیو ہوں گے، اور اس کے علاوہ جامعہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ میں کہیں کرائے کا روم لے کر اگر مدرسہ چالو بھی کروں تو پھر بمبئی میں 11 مہینے بعد جگہ چینج کرو، تو یہ مدرسے کے حق میں مناسب نہیں ہے۔ سلم ایریا میں لوں تو اللیگل جگہ ہوتی ہے، پھر بعد میں ڈیمولش کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو ممبئی کے مضافات میں کوئی ایسی جگہ جو باقاعدہ خریدی جس کی ہو سکے، وہاں مدرسہ قائم ہو،
اور مدرسہ پھلے پھولے چلے، وہاں کے فارغین دنیا کے کونے کونے میں جا کر مذہب و مسلک کا کام کریں، اور ایمان و عقیدے کے معاملے میں، مسلک کے معاملے میں ٹھوس ہوں، متشدد ہو، جی ہاں ان کے اندر تشدد ہو، ایسی ٹیم تیار کرنی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ رمضان کریم میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنے قضا قربانی جو آپ کے ذمہ ہوں، ذمہ ہو، کفارے کی رقم، فدیے کی رقم، یا بخوشی جو آپ نذرانہ دینا چاہیں تنظیم میں دیں۔ ایام نحر میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ تنظیم میں قربانی، حصے والی قربانی میں حصہ لیں۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے لیے رقم کیسے بھیجنی ہے، تنظیم کے ذریعے مزید کیا کیا کام ہونے والے ہیں، تنظیم نے ماضی میں کیا کام کیے ہیں، ماضی بعید میں، ماضی قریب میں، یہ سب جاننے کے لیے آپ میرے نمبر پہ واٹس اپ کریں 9820672770 9820622770۔ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میری ان گزارشات کو آپ گروپس میں ڈالیں، سوشل میڈیا پہ پھیلائیں، یوٹیوب کے چینل پہ ڈالیں، لیکن خدارہ میری تصویر لگا کر نہ ڈالیں، میں تصویر کا سخت مخالف ہوں۔ آپ آڈیو کو ویڈیو میں کنورٹ کریں اور پھر اس کو اپلوڈ کریں، اور پرسنلی آپ اپنے دوست احباب کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اسے سنیں اور آپ ذریعہ بنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ 70 ہاتھوں سے گزرنے کے بعد بھی کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرتا، یعنی جتنا دینے والے کو ثواب ملا اتنا ہی جس کو دیا گیا اور جو لوگ اس دینے کا ذریعہ بنے ان سب کے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں کو خوب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کریم میں خوب دل کھول کے تنظیم کا تعاون کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔